السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کو ہمارے بچے کھولتے ہیں کتاب ہدایت الحکمت صفحہ نمبر 49۔ پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما الرعد والبرق سببهما من الطوفان اذا ارتفع واحتسب فيما بين السحاب إن الصعيد من الدخان إلى العلو مزق السحاب تمسيحا عليها ويحصل صوت هائل وهو الرعد يتمزق وإن اشتعل الدخان حرقا كان برقا وصاعقا. أما الرياح قد تكون بالسبب أن السحاب إذا ثقل بكثرة البرق اندفاعا إلى السيف فصار هباء متحركا، وقد تكون باندفاع بعرض فيصير السحاب من جانب إلى طرف آخر، وقد تكون بانبساط الهواء بتخلخل في جهة، وقد تكون بسبب برد الدخان المتصاعد ونزوله. ومن الرياح ما يكون سلولا محرقا لاحتراقه في نفسه بالأشعة ولبروده بالأرض الحارة جدا. وأما قوس قزح فهي إنما تحدث من انقسام ضوء النجر الأكبر في أجزاء رشيدة مستطيرة واختلاف ألوانها بسبب اختلاف ضوء النجر وألوان الغمام المختلفة میرے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ آج کے سبق میں یہ بتاتے ہیں کہ جو آپ آسمان پہ دیکھتے ہیں کہ کبھی بجلی چمکتی ہے، کبھی گرج ہوتی ہے، بہت تیز آواز ہوتی ہے، یہ گرج اور یہ بجلی کیوں ہوتی ہے؟ تو گرج اور بجلی کا سبب بتا رہے ہیں۔ ان کا سبب جو بتا رہے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دھواں جب بھاپ کے ساتھ مل کر اوپر طبقہ زمہریلیہ کے قریب پہنچتا ہے تو جو بھاپ ہوتی ہے وہ تو طبقہ زمہریلیہ کے ٹھنڈک کی وجہ سے گاڑی پڑ جاتی ہے، اور گاڑی پڑ کر بھاپ بادل میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور دھواں بادل کے درمیان پھنس جاتا ہے، محبوس ہو جاتا ہے۔ پھر جو دھواں اس بادل کے بیچ میں پھنس گیا، وہ اگر صفت حرارت پر واقع رہتا ہے تو فطری طور سے وہ بلندی چاہے گا، کیونکہ ہر چیز کے اندر یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ اوپر جانا چاہتی ہے۔ تو اگر وہ صفت حرارت پر رہے گا تو وہ اوپر کے لیے چڑھنا چاہے گا، تو جب اوپر چڑھنا چاہے گا، اوپر جیسے ہی چڑھتا ہے تو بڑی سختی سے بادل کو چاک کرتا ہے، کیونکہ وہ بادل کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے، تو بادل کو پھاڑ دیتا ہے۔ بادل کو جب پھاڑ دیتا ہے تو اس بادل سے ایک خوفناک آواز ہوتی ہے، اسی کو گرج کہتے ہیں۔ اور اگر وہ دھواں درجہ حرارت پر باقی، وہ صفت حرارت پر باقی نہ رہے بلکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ دھواں بھی گاڑھا ہو جاتا ہے۔ جب گاڑھا ہو جاتا ہے تو گاڑھے ہونے کے بعد اس کے اندر وزن پیدا ہو جاتا ہے، وہ ثقیل ہو جاتا ہے۔ ثقیل ہونے کی وجہ سے وہ اب نیچے کے لیے اترنا چاہتا ہے، اور نیچے کے اب چونکہ وہ بیچ میں بادلوں کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے، اب وہ ہو گیا ٹھنڈا، اب وہ نیچے اترنا چاہے گا۔ تو نیچے اترنے کے لیے اپنے سے نیچے والے بادل کو بڑی سختی سے وہ پھاڑتا، اور بڑی سختی سے پھاڑتا ہے تو ایسی صورت میں خوفناک آواز ہوتی ہے۔ یہی خوفناک آواز چاہے وہ اوپر چڑھے، اگر وہ صفت حرارت پر رہے گا تو اوپر چڑھے گا تو اوپر کے بادل کو سختی سے پھاڑے گا، اور اگر وہ ٹھنڈا ہو جائے دھواں جو محبوس ہے اور تو وہ بھاری ہو جائے گا، ثقیل ہو جائے گا، وہ نیچے اترنا چاہے گا۔ تو اب ایسی صورت میں
دونوں صورتوں میں بادل پھٹتا ہے. جب بادل پھٹتا ہے سختی سے چاک ہوتا ہے بادل، تو اب آواز ہوتی ہے دونوں صورتوں میں گرج، جس کو ہم رعد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عربی زبان میں رعد کہتے ہیں، گرج. کڑک بھی لوگ بولتے ہیں، تو وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو اب یہ دھواں چونکہ پھنس جاتا ہے نا، پھنس جاتا ہے درجہ حرارت، وہ صفت حرارت پر رہے تو یہ اوپر کے لیے جانا چاہے گا. جب حرکت کرتا ہے اوپر کے لیے جانا چاہے گا تو بادل کو پھاڑتا ہے. جب بادل کو پھاڑتا ہے تو اب اوپر جاتا ہے، تو بادل سے جب اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو اس ٹکراؤ کی وجہ سے، شدید حرکت اور رگڑ کی وجہ سے کبھی کبھی شعلہ زن ہو جاتا ہے، اس میں چنگاریاں اٹھنے لگتی ہیں. اب چنگاریاں اٹھتی ہیں تو اس کی دو صورتیں، یا تو یہ لطیف ہوتا ہے، نرم و نازک ہوتا ہے، یا غلیظ ہو جاتا ہے، سخت. اگر لطیف ہو جو جلدی سے بجھ جائے تو اسی کا نام ہے برق، بجلی، چمک. اسی کو برق یعنی چمک کہتے ہیں کہ وہ لطیف ہے اور رگڑ کی وجہ سے شعلہ زن ہوا، لطیف اور فوراً بجھ گیا تھوڑی دیر کے بعد. تو اسی کا نام ہے برق، جس کو چمک کہتے ہیں. اور اگر غلیظ ہو جائے، یہ بہت سخت ہو جائے کہ جیسی رگڑ پیدا ہوئی، چنگاری پیدا ہوئی تو وہ بجھے نا، بلکہ وہ زمین تک آ جائے، زمین تک پہنچنے سے پہلے وہ بجھے نہیں، اسی کا نام ہے صاعقہ یعنی بجلی. بات سمجھ میں آئی بچے؟ فرماتے ہیں وہ اما الرعد والبرق، رہا گرج اور بجلی اور چمک، فسببہما ان الدخان اذا ارتفع، ان دونوں کا سبب ظاہری یہ ہے کہ دھواں جب اوپر چڑھتا ہے بھاپ کے ساتھ میں، واحتسب فیما بین السحاب، اور بادلوں کے درمیان جب وہ پھنس جائے دھواں، فیما صعد من الدخان، طوفان یعنی دھواں چڑھ گیا ہو الی العلو، بلندی کی طرف، اور پھر جا کے وہ پھنس جائے، مزق السحاب تمزیقا عنیفا، تو یہ دھواں بادل کو بہت سختی کے ساتھ پھاڑتا ہے، چاک کرتا ہے. بات میں فَيَحْصُلُ صَوْتٌ هَائِلٌ، تو اب اس کے بادل کے پھاڑنے سے ایک خوفناک آواز حاصل ہوتی ہے، وہ رعد، وہ رعد کہلاتی ہے. وَإِنِ اشْتَعَلَ الدُّخَانُ بِالْحَرْكَةِ كَانَ بَرْقًا، اور اگر دھواں مشتعل ہو جائے حرکت سے، کیونکہ وہ اوپر جانا چاہے گا یا نیچے آنا چاہے گا، تو اب حرکت کرنے سے اگر وہ ٹھنڈک کی وجہ، دھواں اگر مشتعل ہو جائے حرکت کرنے کی وجہ سے، ادھر سے ادھر جانے کی وجہ سے، نکلنے کی وجہ سے، تو اس سے چمک پیدا ہوتی ہے، رگڑ پیدا ہو جاتی ہے. اگر وہ مشتعل ہوتا ہے اس کی رگڑ سے چمک پیدا ہو گئی، چنگاری پیدا ہو جاتی ہے، دھواں شعلہ زن ہو جاتا ہے حرکت کی وجہ سے. اگر شعلہ زن ہو گیا تو اگر لطیف ہے کانا برقن، تو وہ چمک ہوگا، اور اگر وہ غلیظ ہے کہ وہ بجھے نہیں، وہ صاعقہ، تو وہ کیا ہے؟ بجلی ہے. وَأَمَّا الرِّيَاحُ، ریاح ریح کی جمع ہے، ہوا کے معنی میں ہے، لیکن یہاں پر صاحب کتاب اس کو تیز ہواؤں کے معنی میں لیتے ہیں. جو تیز ہوائیں چلتی ہے نا، جن کو آندھی وغیرہ کہتے ہیں، ان کے آنے کا سبب کیا ہے اس کو بتاتے ہیں. اس کے کئی سبب بتاتے ہیں. تمام اسباب کا معال ایک ہی ہے تقریباً. وہ کیا ہے کہ جب بادل جو ہوتا ہے نا، نیچے زمین سے بھاپ اٹھی اور اوپر گئی، طبقہ زمہریریہ کے قریب جب وہ پہنچتی ہے تو اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے، وہ گاڑی ہونے کی وجہ سے بادل میں تبدیل ہو جاتی ہے بھاپ. جب وہ بادل میں تبدیل ہو گئی تو بادل میں تبدیل ہونے کے بعد وہ تو ثقیل ہو گئی، ٹھنڈک کی وجہ سے بہت ثقیل ہو گئی، وزن ہو گیا اس کے اندر.
اب جب وزن ہوگا تو پھر وہ بادل اپنے وزن کی وجہ سے سب نیچے کے لیے آنا چاہے گا. اب جب نیچے کے لیے جب آنا چاہتا ہے تو اس سے نیچے جو ہوا ہے وہ ہوا میں اس کا دباؤ ہوتا ہے، ہوا پر کیا ہوتا ہے، ہوا پر دباؤ ہوتا ہے. اس دباؤ کی وجہ سے ہوا متحرک ہو جاتی ہے اور اس میں موجیں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت تموج پیدا ہو جاتا ہے اس ہوا کے اندر. جب تموج پیدا ہوتا ہے تو اسی کی وجہ سے ہوائیں حرکت میں آ جاتی ہیں، تیز سے تیز تموج پیدا ہوتا ہے تو اسی سے تیز ہوائیں یعنی آندھیاں چلنے لگتی ہیں. اور ایک صورت یہ بتائیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادل جب ٹھنڈک کی وجہ سے ثقیل ہو جاتا ہے تو کبھی ہواؤں کی کبھی تو نیچے اترنا چاہتا ہے تو ہوائیں ان کو روکی رہتی ہیں، ہوائیں نیچے نہیں آنے دیتی ہیں. اگر ہوائیں مضبوط ہوتی ہیں بہت، وہ نیچے اترنے نہیں دیتی ہیں تو پھر وہ بادل ادھر سے ادھر، دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، اس طرح سے پھیلتا ہے ادھر سے ادھر. جب ادھر سے ادھر پھیلتا ہے تو اس کے دائیں بائیں کی ادھر ادھر کی جو ہوائیں ہوتی ہیں ان میں تموج پیدا ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ تموج پیدا ہو جاتا ہے، وہ موجزن ہو جاتی ہے. تو اس لیے تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور آندھی آ جاتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی جہت میں ہوا جو ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے، خود ہوا ہی پھیلنے لگتی ہے، اس میں انبساط پیدا ہو جاتا ہے، ہوا میں پھیلاؤ پیدا ہو جاتا ہے. جب ہوا پھیل جاتی ہے تو جب ہوا پھیلی تو اپنے آس پاس کی ہوا میں وہ پریشر لگائے گی، کسی نہ کسی جہت میں پریشر ہوگا آس پاس کی ہوا میں. جب پریشر ہوگا، تخلخل ہوگا، تو اس پریشر اور تخلخل کی وجہ سے ہوا میں تموج پیدا ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب فرماتے ہیں وَأَمَّا الرِّيَاحُ، رہی ہوائیں، فقط تکون بسبب ان السحاب اذا ثقل، کہ ہوائیں، تیز ہوائیں یعنی آندھیاں کیوں چلتی ہیں تو اس کی وجہ بتانا فقط تکون بسبب، تو کبھی تیز ہوائیں اس لیے ہوتی ہیں، اس سبب ہوتی ہیں کہ ان السحاب اذا ثقل لکثرت البرد، کہ بادل جب کثرت برد کی وجہ سے گاڑھا پڑ جائے، ثقیل ہو جائے، کثرت مطلب زیادہ ٹھنڈک کی وجہ سے وہ ثقیل پڑ جائے، اندفاع الی السفل، تو وہ نیچے کی طرف رخ کرتا ہے، نیچے کی طرف دباؤ بناتا ہے، نیچے کی طرف اترنا چاہتا ہے. فصار ہوا متحرکہ، تو اس سے نیچے والی جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ اس کے دباؤ کی وجہ سے متحرک ہو جاتی ہیں. وقت تکون الاندفاع بعرض، اور کبھی کبھی چوڑائی میں ادھر ادھر متوجہ ہونے لگتا ہے یہ بادل. فیصیر السحاب من جانب الى طرف آخر، تو بادل ایک طرف سے دوسری طرف کے لیے ہو جاتا ہے. تو اس ایک طرف سے دوسری طرف ہونے کی وجہ سے ہوا میں تموج پیدا ہو جاتا ہے. وقت تکون لانبساط الہوا، اور کبھی کبھی ہوا کے پھیل جانے کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. بالتخلخل فی جہت، کے کسی جہت میں پریشر بن گیا ہوا میں اور اس پریشر کی وجہ سے ہوا ادھر ادھر پھیل گئی، تو اس پھیلنے کی وجہ سے اس سے ملنے والی جو دوسری ہوائیں ہیں ان میں تموج پیدا ہو جاتا ہے. وقت تکون بسبب برد الدخان المتصاعد والنزول، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دھواں نیچے سے اوپر کے لیے گیا، نیچے چڑھ کر اوپر گیا دھواں، تو وہ اوپر چڑھنے والا دھواں ٹھنڈا پڑ جاتا ہے طبقہ زمہریہ کی ٹھنڈک کی وجہ سے، ٹھنڈا پڑ گیا تو ٹھنڈا پڑنے کی وجہ سے وہ دھواں گاڑھا پڑ گیا اور وہ نیچے پھر اترنا چاہتا ہے بھاری ہونے کی وجہ سے. تو جب نیچے اترنا چاہتا ہے تو اس کے اترنے کی وجہ سے اس کے نیچے کی جو ہوائیں ہوتی ہیں وہ ان میں پریشر ہو جاتا ہے، ان میں دباؤ ہوتا ہے، تو وہ ادھر سے ادھر ان میں تموج پیدا ہو جاتا ہے. وقت تکون بسبب برد الدخان، اور کبھی کبھی تیز ہوائیں جو چلتی ہیں ان کا سبب یہ ہوتا ہے کہ دھواں المتصعد، جو دھواں نیچے سے اوپر چڑھ کر گیا ہے، اس دھوئیں کے ٹھنڈک کی وجہ سے، وہ نزول ہی اور ٹھنڈے پڑ جانے کے بعد اس کے نیچے کے لیے اترنے کی وجہ سے ہوا میں تموج پیدا ہو جاتا ہے.
اب بچوں ہوائیں تو دو طرح کی ہوتی ہیں، ٹھنڈی ہوتی ہیں، ٹھنڈی تو ہوائیں اس لیے ہوتی ہیں کہ وہ طبقہ زمہریریہ کہ ٹھنڈک کی وجہ سے جو بادل ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ نیچے کے لیے آئے تو ان بادلوں سے جو بارش ہونے لگتی ہے کہیں کہیں، اور کہیں کہیں وہ بادلوں سے جو ان سے ہوائیں ٹکراتی ہیں تو وہ اس سے جو ہوائیں ٹکرا کر آتی ہیں اور اب مل کر آتی ہے تو وہ ہوائیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اور کبھی کبھی ہوائیں گرم بھی ہوتی ہیں۔ گرم کب ہوتی ہیں بچوں؟ تو ہوائیں گرم کب ہوتی ہیں کہ جب یا تو سورج کی شعاعیں براہ راست اتنی تیز پڑتی ہوں کہ سورج کی شعاؤں کی وجہ سے ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں گرمی کے دنوں میں جب بالکل بادل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو ایسے وقت میں سورج کی شعاعیں براہ راست ہوا پر پڑتی ہیں۔ جب براہ راست ہوا پر پڑتی ہے تو وہ ہوا گرم ہو جاتی ہے سورج کی شعاؤں کی وجہ سے، تو اس کے گرم ہونے کی وجہ سے اب وہ ہوا چلیں گی تو گرم ہی لگیں گی، اس لیے وہ لو اور گرم ہوائیں اس لیے چلتی ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہوا تو ٹھنڈی تھی، سورج کی شعاعیں براہ راست ان پر نہیں پڑی تو وہ تو ٹھنڈی تھی، لیکن کسی سخت سرزمین سے ان کا گزرنا ہوا ہواؤں کا تو سخت گرم سرزمین سے اس کا گزرنا جب ہوا تو اس گرم زمین کے ریتیلی اور تپتی ہوئی زمین کے گرمی کی وجہ سے وہ ہوائیں بھی گرم پڑ جاتی ہیں۔ بہرحال ہواؤں کا گرم ہونا اس لیے ہوتا ہے، لو اس لیے چلتی ہے کہ کی نفس ہی ان دنوں میں سورج کی شعاعیں براہ راست ہوا پر ہوا پر پڑتی ہیں۔ فرماتے ہیں وَمِنَ الرِّيَاحِ مَا يَكُونُ سَمْرُ، اور ہواؤں میں سے کچھ وہ ہوتی ہیں جو گرم ہوتی ہیں، مُحْرِقًا، جلانے والی ہوتی ہیں، لِاحْتِرَاقِهِ فِي نَفْسِهِ، کیونکہ وہ خود سے جل جاتی ہیں بلا شک سورج کی شعاؤں کی وجہ سے، اور لِمُرُورِهِ بِالْأَرْضِ الْحَارَّةِ، یا اس وجہ سے کہ وہ گرم سرزمین سے گزرتی ہے۔ وَأَمَّا قَوْسُ قَزْحٍ، رہی قوس و قزح، قوس قزح سے مراد آپ جانتے ہیں جو آسمان میں سورج کی سمت مخالف میں کبھی کبھی رنگ برنگی ایک کمان کی طرح رنگ برنگ آسمان پر، یعنی افق آسمان پر جہت سمت سورج کی سمت مخالف میں رنگ برنگ قوس یعنی کمان کے مشابہ کو کچھ نظر آتا ہے، اسی کو قوس قزح کہتے ہیں۔ قوس کی اضافت قزح کی جانب جو ہے یا تو اضافت الموصوف الی الصفت ہے، کیونکہ قزح کا معنی متلون ہے اور بلند ہے، تو رنگ برنگ تو معنی ہوگا کہ وہ قوس اور وہ کمان جو کہ قزح ہے یعنی متلون ہے، رنگ برنگی ہے، تو یا تو یہ اضافت الموصوف الی الصفت ہے، یہ اضافت لامیہ ہے۔ اضافت لامیہ ہونے کی صورت میں یہ ہے کہ قزح مثلا ایک فرشتے کا نام ہو جو بادل پر مقرر ہے، بات سمجھ میں آئی؟ یا قزح شیطان کا نام ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں وارد ہے، سرکار نے فرمایا لا تقولوا قوس قزح فإن قزح من أسماء الشیطان۔ بہرحال ایک قول یہ بھی ہے کہ قزح یہ مزدلفہ میں ایک پہاڑی کا نام ہے، اس کی طرف یہ اضافت اس لیے کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے یہ قوس وہیں پر اسی پہاڑی پر نظر آئی تھی۔ بہرحال قوس قزح، تو قوس قزح جو ہے قوس، تو یہ رنگ برنگے ہمارے یہاں پر دھنس بھی کہتے ہیں اسے، یہ کیوں نظر آتا ہے؟ اس کے رنگ برنگی قوس کمان کیوں نظر آتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بچوں یہ ہے کہ دیکھیے ہم عام طور سے دوپہر میں جب سورج بالکل نصف النہار پر ہو تب نظر نہیں آتی ہے، ہمیشہ یہ کب نظر آتی ہے کہ جب کہ سورج مشرق یا مغرب میں بہت دور چلا گیا ہو، پھر اس کی سمت مخالف میں نظر آتی ہے۔ کب نظر آتی ہے؟ کہ مثال کے طور پر سورج اگر مغرب میں ہے
اور اس کی سمت مخالف پورب ہے. اب پورب کی طرف اس کی شعاعیں جب براہ راست پڑتی ہیں نا، تو جو ہوا، جو عالم فضا کے اندر جو ذرات ہیں، گول اور چمکدار جو ذرات ہوتے ہیں، اڑتے ہوتے ہیں وہ ہوا کے بیچ میں، تو ان ذرات پر جب اس کی براہ راست جب شعاعیں پڑتی ہیں سورج کی سمت مخالف میں، اور اس سمت مخالف میں ادھر کوئی غلیظ اور دبیز کوئی چیز ہو، مثلا پہاڑ وغیرہ کوئی ہو، تو اس پہاڑ کی وجہ سے وہ سورج کی شعاعیں جو گول گول ذرات پر پڑتی ہیں، اور ذرات پر پڑنے کی وجہ سے اس میں رنگ مختلف نظر آتے ہیں، کیونکہ بادلوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سورج کے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں، کئی سارے رنگ ہوتے ہیں. تو اس لیے ہر طرح کے رنگ ان صاف و شفاف ذرات میں نظر آنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم سورج کی طرف پیٹ کر کے اور اس کی سمت مخالف میں منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہماری نگاہوں سے جو شعاع بصر نکلتی ہیں، وہ شعاع بصر ان چمکتے ہوئے ذرات پہ لگتی ہیں، اور ذرات پر لگنے کے بعد چونکہ ادھر دبیز بھاری کوئی پہاڑ ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز بھاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے شعاعیں ہماری وہاں سے، شعاع بصر وہاں سے منعکس ہو کر سورج کی طرف جاتی ہیں. سورج کی شعاعوں کی طرف ہماری شعاع بصر منعکس ہوتی ہیں. اس انعکاس کی وجہ سے بچوں ہم کو وہ قوس قزح نظر آتا ہے، اور وہ اتنا ہی بڑا نظر آئے گا جتنا ہی سورج دور ہوگا. جتنا سورج اوپر ہوگا اتنا ہی چھوٹا نظر آئے گا. یہی وجہ ہے کہ نصف النہار میں وہ نظر نہیں آتا ہے. فرماتے ہیں اما قوس قزح رہا قوس قزح فہی انما تحدث من ارتسام الضوء النیر الاکبر. قوس قزح وہ تو پیدا ہوتا ہے نیر اکبر کی روشنی کے چھپ جانے کی وجہ سے. نیر اکبر یعنی سورج کی روشنی کے چھپ جانے کی وجہ سے. کس میں چھپ جاتی ہے اس کی روشنی؟ فی اجزاء رشیۃ مستدیرہ، ان صاف و شفاف گول چمکیلے اجزاء میں جو کہ ہم فضا کے اندر ملاحظہ کرتے ہیں. واختلاف الوانھا بسبب اختلاف ضوء النیر. اور آپ کہیں قوس و قزح کے اندر جو رنگ مختلف ہوتے ہیں، تو وہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو ان کے رنگوں کا اختلاف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ضوء نیر یعنی سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ روشنی مختلف طرح کی ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ سورج کے بھی 7 رنگ ہیں، اس کی روشنی کے 7 رنگ ہیں. وَأَلْوَانُ الْغَمَامِ الْمُخْتَلِفَةِ وَأَلْوَانِ الْغَمَامِ الْمُخْتَلِفَةِ. یا تو سورج کی روشنی کے اختلاف کی وجہ سے ان میں رنگوں کا اختلاف ہوتا ہے، یا یہ کہ مختلف طرح کے بادلوں کے رنگ جو ہوتے ہیں، بادلوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، تو بادلوں کے مختلف رنگوں کے اختلاف کی وجہ سے ان میں اختلاف ہوتا ہے، ان کے رنگوں میں اختلاف ہوتا ہے. قوس و قزح مختلف رنگوں میں نظر آتے ہیں. چلیے بچوں، آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر اگلے سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.